معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: غزنوی خاندان۔ ہندو فوج نے سمجھا کہ یہ ان کے لیے میدان جنگ سے بھاگنے کا اشارہ ہے، چنانچہ تمام فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ اس بھاگ دوڑ میں 8,000 ہندو کام آئے، 30 ہاتھی اور بے پایا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب تک ہندی مہمات محض تفریح کا سامان تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا ترک موسم سرما میں ہندی میدانوں میں اتر آتے تھے۔ سرمائی مال غنیمت سے بہار اور گرمائی موسم نہایت خوش اسلوبی سے بسر کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بت شکنی روحانی غذا کا کام دیتی تھی، مگر پشاور کی فتح کے بعد محمود کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام ہندو راجاؤں کی متفقہ فوج بھی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی، چنانچہ نگر کوٹ تھانسیر، متھرا، کنوج اور سومنات یکے بعد دیگرے اس کے حملوں کا شکار ہوئے۔ جے پال کی شکست کے بعد کوئی بھی راجا اس کے حملے کی طاقت نہ لا سکا اور مندروں کی بے پناہ دولت اس کے ہاتھ لگی۔ نگر کوٹ کو بھیم نگر اور کانگڑا بھی کہا جاتا ہے۔ نگر کوٹ کی پہاڑیوں میں جوالا مکھی کا مندر ہے، جہاں علاوہ بتوں کے لوگ اپنی دولت بھی جمع کیا کرتے تھے۔ محمود نے مندر پر حملہ کر کے بآسانی اس پر قبضہ کر لیا اور مندر کی تمام دولت اپنے ساتھ غزنی کو لے گیا۔ اس فتح کے متعلق اسی نے تحریر کیا ہے کہ نگر کوٹ میں جتنے اونٹ ہاتھ لگے ان سب پر زر و جواہر لاد دیے گئے، جو مال غنیمت باقی بچا افسران اپنے ہمراہ لے گئے۔ چہرہ شاہی سکوں کی تعداد 70,000 درہم تھی۔ سونے اور چاندی کا وزن 7,04,000 من تھا۔ علاوہ قیمتی پارچات اور سوتی کپڑے کے مال غنیمت میں ایک سفید چاندی کا گھر تھا، جیسے امراء کے گھر ہوتے ہیں۔ اس کی لمبائی 30 گز اور چوڑائی 15 گز تھی۔ اسے علیحدہ علیحدہ کر کے پھر جوڑا جا سکتا تھا۔ رومی بنات کا بنا ہوا ایک چتر تھا، جس کا طول 40 گز اور عرض 20 گز تھا۔ یہ چتر 2 سونے اور 2 چاندی کے ڈھلے ہوئے ستونوں پر کھڑا تھا۔ متھرا کے متعلق اسی لکھتا ہے کہ جب محمود متھرا پہنچا تو اس نے شہر کو جنت کا نمونہ پایا۔ شہر کے گردا گرد 1,000 پتھر کے بنے ہوئے قلعہ نما مندر تھے، جن میں بت رکھے ہوئے تھے۔ شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا۔ محمود نے خود بھی اپنے واقعات میں تحریر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی عمارت تیار کرنا چاہے تو اس پر 1,000 درہم کی 1,00,000 تھیلیاں خرچ کی جائیں گی اور وہ عمارت 200 سال کے عرصے میں بھی مکمل نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد خالص سونے کے 5 بتوں کا تذکرہ ہے، جو 5 فٹ بلند تھے اور ہوا میں معلق تھے، اور ایک بت پر ایک ہیرا جڑا ہوا تھا، جو 50,000 دینار میں بھی سستا تھا۔ دوسرے بت پر ایک سالم نیلم لگا ہوا تھا، جس کی قیمت 400 مسکال سونے کے برابر تھی۔ تیسرے بت سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ حملہ آوروں نے تمام شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ اس کے بعد بندرا بن کی باری آئی اور پھر مسلم فوج کنوج کی طرف روانہ ہو گئی۔ کنوج کو ہندو دور کے قرون وسطیٰ میں وہی اہمیت حاصل تھی جو پاٹلی پتر کو قدیم زمانے میں اور دہلی کو مسلم دور میں تھانسیر سے ہرش کے آنے کے بعد کنوج تمام ہندوستان کا صدر مقام رہا۔ گوجر پرتیار بھی اسی مرکز سے حکومت کرتے رہے۔ اس شہر کی تباہی سے مراد غزنی کی سلطنت کا ہندوستان میں قیام تھا۔ کنوج میں نگر کوٹ، متھرا اور تھانسر کی داستان دہرائی گئی اور کنوج کے پرتی ہر راجا راجیا پال نے اطاعت قبول کر لی۔ شہر کے 7 قلعوں پر ایک ہی دن میں قبضہ ہو گیا۔ اس کے 10,000 مندروں میں لوٹ مچی اور محمود 30 لاکھ درہم کی مالیت، 50,000 غلام اور 250 ہاتھی لے کر غزنی روانہ ہو گیا۔ بقول البیرونی
آنند پال نے شکست کے بعد محمود کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ترکوں نے تمہارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں خود تمہاری مدد کے لیے آنے کو تیار ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو 500 گھوڑے، 1000 سپاہ اور 100 ہاتھی دے کر بھیجنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے ضرور مغلوب ہوا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا شخص تمہیں مغلوب کرے۔ آنند پال کی اطاعت کے باوجود اس کا بیٹا ترلوچن پال کشمیری جرنیل ٹنگ کی مدد سے محمود کے خلاف لڑتا رہا، مگر دونوں کو شکست فاش ہوئی۔ ترلوچن کا بیٹا بھیم نڈر کشمیر کی طرف بھاگ گیا، جہاں مسلمان حملہ آوروں نے اس کا تعاقب کیا۔ محمود نے کشمیر میں لوٹ مار کر کے بہت سے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ 1018 عیسوی میں محمود نے پھر غزنی سے ہندوستان کا رخ کیا اور دریائے جمنا عبور کر کے برن بلند شہر کے راجہ ہرود کو مطیع کر لیا، جس نے ماہ 1000 ساتھیوں کے اسلام قبول کر لیا۔ محمود کی پیش قدمی جاری تھی کہ مہاون کے سردار گول چند نے بما 5000 جاں بازوں کے مزاحمت کی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس لڑائی میں اس قدر کشت و خون ہوا کہ جمنا کا پانی سرخ ہو گیا۔ کنوج کی تباہی 1019 عیسوی کے بعد محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے منج، اسنی، شروا، گوالیار اور کلنجر کے قلعے فتح کر لیے۔ ہندو راجاؤں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے دشمنی پر آمادہ تھے۔ محمود کی واپسی کے بعد کلنجر کے چنڈیل راجہ گنڈا نے گوالیار کے راجہ کے تعاون سے راجیہ پال پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر پاتے ہی محمود نے تادیبی مہم کے لیے پھر ہندوستان کا رخ کیا اور ہندو راجاؤں کو اس کی سخت سزا دی۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ ہندو راجا اپنے ہمراہ 34,000 سوار، 45,000 پیادہ اور 64 ہاتھی میدان میں لائے، مگر اس کے باوجود پسپا ہوئے۔ محمود حسب معمول فتح کرنے کے بعد بے پناہ مال غنیمت اپنے ساتھ لے کر 1022 عیسوی میں غزنی واپس لوٹ گیا۔ محمود غزنوی کا آخری کارنامہ سومنات کی فتح ہے، جس کے لیے وہ 17 اکتوبر 1024 عیسوی کو اپنے دارالخلافہ غزنی سے روانہ ہوا۔ اس کی فوج میں چیدہ سپاہ کے علاوہ ترکستان اور دیگر ممالک سے 30,000 رضاکار بھرتی ہوئے۔ وہ 20 نومبر 1024 عیسوی کو ملتان پہنچا، جہاں سے اس کا مقصد گجرات اور کاٹھیا واڑ میں سومنات کے مندر پر دھاوا بولنا تھا۔ چونکہ راستہ سامبھر، اجمیر اور انلواڑ پٹن کے ریگستانوں میں سے گزرتا تھا، اس لیے ہر سپاہی کو کئی دنوں تک کاغلہ، چارہ اور پانی اپنے ہمراہ رکھنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے علاوہ محمود نے 30,000 اونٹوں پر پانی اور رسد کا سامان لدوا دیا۔ جنوری 1025 عیسوی کو محمود اور اس کی سپاہ انہلواڑ گجرات پہنچے، جہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ راجہ بھیم دیو اور اس کی رعایا اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اسلامی لشکر گجرات کو طاقت و تاراج کرتا ہوا اگر دیپول واڑہ کے مقام پر لوگ مقابلے کے لیے ڈٹے رہے، ان کا خیال تھا کہ سومنات دیوتا ان کی حفاظت کرے گا اور ملیچوں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ ذی قعدہ کے وسط میں جمعرات کے روز اللہ کے پیارے سومنات پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک قلعہ دیکھا جو ساحل کے کنارے واقع تھا اور سمندر کی لہریں اس سے آ کر بغل گیر ہوتی تھیں۔ قلعے کی دیواروں پر لوگ مسلمان حملہ آوروں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سومنات ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ دوسری صبح جمعے کے روز حملہ آوروں نے پیش قدمی شروع کی تو ہندوؤں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ غزنوی سپاہ دیوار پھاندنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر سے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ ہندوؤں کا ایک گروہ سومنات مندر میں داخل ہو کر فتح کے لیے التجائیں کرنے لگا۔ اتنے میں رات ہو گئی اور لڑائی بند ہو گئی۔ دوسرے دن صبح مسلمان غازیوں نے جنگ کا اعلان کیا اور ہندو لشکر میں اتنی تباہی مچائی کہ وہ سومنات کے مندر میں
پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سمندر کے دروازے پر خون ریز جنگ ہوئی۔ ہندوؤں کے گروہ اپنے بازو گردنوں میں حمائل کیے ہوئے مندر میں داخل ہوتے تھے اور بدھ کے سامنے نہایت انکساری سے التجائیں کرتے تھے۔ اس کے بعد باہر نکل کر بہادری سے لڑتے ہوئے مارے جاتے تھے۔ جو ان میں سے زندہ بچے وہ کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے، مگر بعد میں گرفتار ہوئے۔ ان میں سے کئی ایک قتل ہوئے اور کئی ڈوب کر مر گئے۔ اندازہ ہے کہ مقتول ہندوؤں کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ سومناتھ کے مندر میں سب سے بڑے بت شیو دیوتا کو توڑا گیا اور اس کے ٹکڑے غزنی، مکہ اور بغداد بھیجے گئے تاکہ انہیں مسجدوں کی سیڑھیوں میں نصب کیا جائے اور وہ مومنوں کے پاؤں تلے روندے جائیں۔ اس کے علاوہ بہت سے سونے اور چاندی کے بت پائے گئے جن پر جواہرات سے مرصع پردے لٹک رہے تھے۔ مندر کی دولت 25 لاکھ دینار سے زائد تھی۔ اس مندر کے تقدس اور دولت کا علم یہ تھا کہ مجسمے کو غسل دینے کے لیے ہر روز گنگا کا پانی لایا جاتا تھا۔ سمندر کی لہریں مندر کی سیڑھیوں کے قدم چومتی تھیں۔ مندر کے اخراجات کے لیے 10,000 گاؤں وقف تھے اور قیمتی تحفے تحائف ملک کے طول و عرض سے آیا کرتے تھے۔ مندر کی گھنٹیاں طلائی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں جو 20 من وزنی تھیں۔ بدھ کی پوجا کے لیے اور یاتریوں کی دیکھ بھال کے لیے 1000 براہمن ملازم تھے۔ 500 حسین و جمیل لڑکیاں دیو داسیاں مندر کے سامنے شب و روز رقص کیا کرتی تھیں۔ مندر کے عجائبات میں سے وہ مجسمہ تھا جس کے متعلق ذکریہ القزوینی بیان کرتا ہے کہ بدھ بغیر سہارے کے مندر کے وسط میں معلق تھا۔ اسے خلا میں لٹکتا دیکھ کر مسلمان اور کافر سب حیران رہ جاتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس کی بے پناہ توقیر تھی۔ چاند گرہن کے موقع پر ہندو وہاں یاترا کے لیے جاتے تھے جن کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہوا کرتی تھی۔ جب محمود نے اپنے مصاحبوں سے بدھ کے خلا میں معلق ہونے کی وجہ دریافت کی تو ان میں سے اکثر نے رائے ظاہر کی کہ بدھ کسی پوشیدہ سہارے کی بنا پر کھڑا ہے۔ ایک شخص کو ہدایت دی گئی کہ وہ بدھ کے چاروں طرف نیزہ گھما کر دیکھے۔ چنانچہ تلوار گھما کر دیکھا گیا مگر کوئی چیز مانع نہ تھی۔ اتنے میں ایک مصاحب نے خیال ظاہر کیا کہ چتر مقناطیس کا بنا ہوا ہے اور بدھ دھات کا، اس لیے مقناطیس کی کشش سے بدھ خلا میں لٹک رہا ہے۔ مگر بعض مصاحب اس سے متفق نہ تھے۔ بالآخر بادشاہ کی اجازت سے کچھ پتھر چتر سے ہٹائے گئے۔ جب وہ پتھر ہٹ گئے تو مورتی ایک طرف کو جھک گئی۔ جب اور پتھر ہٹائے گئے تو یہ اور جھک گئی حتیٰ کہ زمین پر آ رہی۔ سومناتھ کی دولت سے مالا مال ہو کر محمود سندھ کی راہ غزنی کو واپس ہوا۔ اگرچہ اس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور وہ خانگی تکالیف میں گھرا ہوا تھا، پھر بھی اس نے 1027 عیسوی میں سندھ کے جاٹوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہندی مہمات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ محمود کے چہرے پر تیمور کی طرح چیچک کے بدنما داغ تھے، مگر وہ اس کی تلافی کے لیے ایک جاذب حکمران بننے کی کوشش کرتا تھا۔ محمود غزنی کی رعایا کے لیے فرشتہ رحمت تھا اور کافروں کے لیے مجسمہ قہر۔ جب سلطان 1026 عیسوی میں سومناتھ کی فتح کے بعد غزنی واپس آیا اور اہل غزنی کے سامنے مال غنیمت کا مظاہرہ کیا تو تمام اسلامی دنیا میں اسے استحسان کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ خلیفہ وقت نے اسے اور اس کے خاندان کو بہت اعزاز بخشے۔ وہ اپنے ہم عصروں کے نزدیک بت شکن غازی اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ محمود کی سلطنت خلیفہ بغداد کی سلطنت سے بھی کہیں وسیع تھی۔ محمود نہ صرف ایک بہادر سپاہی اور فوجی جرنیل تھا بلکہ علم و ادب کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے غزنی کو آراستہ کرنے کے لیے مملکت کے طول و عرض سے ثنا، عالم، شاعر، ادیب اور فنکار دربار غزنی میں جمع کیے۔ اگر نپولین نے پیرس کو آراستہ کرنے کے لیے فن کے بڑے بڑے شاہکار جمع کیے تو محمود نے اس سے کہیں بڑھ کر شاہکار کے تخلیق کرنے والے مصوروں، شاعروں اور ادیبوں کو اپنے دربار میں یکجا کر دیا۔ اس نے ماوراء النہر، جھیل، کیپسن، ایران اور خراسان سے فنکار سامان کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ مشاہیر میں فرخی، اجدی،
انصری اور فردوسی مشہور درباری شاعر تھے۔ البیرونی، عتبہ، فارابی، بیہقی، منوچہری درباری عالموں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے امراء اور درباریوں میں خواجہ احمد مہمندی، ابو العباس اور سلطان کا منظور نظر غلام ایاز شامل تھے۔ قرون وسطیٰ کے مصنفوں نے فردوسی اور اس کے شاہ نامے کے متعلق مفصل واقعات تحریر کیے ہیں۔ ابو ریحان البیرونی کو محمود کے دربار میں سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ وہ خوارزم کا رہنے والا تھا۔ 973 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ عمر میں سلطان سے 2 سال کم تھا۔ محمود کے انتقال کے بعد 18 سال تک زندہ رہا اور 1048 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ وہ نجوم، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، فزکس، کیمسٹری اور معدنیات کے علوم کا ماہر تھا۔ البیرونی کا سب سے اہم کارنامہ اس کی تصنیف کتاب الہند ہے، جس میں اس نے اہل ہند کے تمدن پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نے سنسکرت زبان سے واقفیت رکھنے کی وجہ سے پران اور بھگوت گیتا کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اس نے کئی ایک کتابوں کا عربی سے سنسکرت اور سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ابو ریحان البیرونی خوارزمی نے برہمن پنڈتوں سے سنسکرت کا علم حاصل کیا، خود انہیں علم حیت سکھایا، جس کی وجہ سے دویا ساگر یعنی بحر علم کہلایا۔ اس نے سنسکرت سے عربی اور عربی سے سنسکرت میں کتابوں کے ترجمے کیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے علم سے روشناس کرایا۔ ہندوؤں کے لیے جو کتابیں لکھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: ہندوستان کے جوشیوں کے سوالات کا جواب، کشمیر کے پنڈتوں کے 10 سوالات کے جواب اور ان کے شبہات کا حل، استدلاب پر ایک رسالہ، بطلیموس کی محبتی کا ترجمہ، اقلیدس کے مقالے، حیت پر ایک کتاب۔ عربی جاننے والوں کے لیے مندرجہ ذیل کتابیں لکھیں: کتاب الہند، ہندوؤں کے عقائد، علوم و تحقیقات کا بیان، براہم گپت کی بانی ساسی ذہانت کا ترجمہ، براہم گپت کی برہم سدھانت کا ترجمہ، چندر گرہن اور سورج گرہن پر ہندی تحقیقات کا ترجمہ، حساب کتاب سکھانے میں ہندوستان کے نقوش کی کیفیت، ہندوستان کی رقم اٹک کے حساب و شمار میں، ہندی اربع متناسبہ، تری راشک کا ترجمہ، سانکھیہ کا ترجمہ، فلسفہ، پنجلی کا ترجمہ، دارا مہر کی کتاب، لکھو جا تکم کا ترجمہ، داس دیو دسو کے دوبارہ دنیا پر آنے کا ایک رسالہ، تیسری قسم کی کتابیں، سدھانت پر کتاب جوامع موجود نجاہر الحنود، سدھانت اور کھنڈ با کھنڈ، کھنڈ کھنڈایا کا تصحیح اور سنسکرت سے عربی میں ترجمہ، ہندی طرز پر عربی میں اعداد لکھنے کا طریقہ، ہندی اصول پر جوتش کے بعض اصول، قانون مسعودی جس میں شہروں کے طول بلد اور عرض بلد بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں لاہور، سیالکوٹ، ملتان، سومناتھ، سروالا، کھمبایت، مالوا، اجین، بھڑوج، کلنجر، متھرا، کنوج، قلعہ گوالیار، دیبل، کھجارا، اجودھیا، بنارس، لنکا، نیپال، منجور، سنگل دیپ کے طول و بلد اور عرض بلد بھی درج ہیں۔ محمود کے زمانے میں غزنی دنیائے اسلام کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام عروس جنت رکھا۔ اسے قیمتی قالینوں اور سونے چاندی سے آراستہ کیا۔ بقول فرشتہ سلطان کے تتبہ میں امراء نے بھی اپنے محلات اور سرکاری عمارات کو آراستہ کیا، جس سے شہر کی رونق میں اضافہ ہوا۔ جا بجا محراب، مسجدیں، فوارے اور حوض تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ غزنی میں ایک دارالعلوم میں تمام ایشیائی ممالک سے طلباء اور عالم تعلیم و تدریس کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس ادارے کا خرچ شاہی خزانے سے ہوتا تھا۔ دارالسلطنت میں ایک عجائب گھر تعمیر کیا گیا جس میں دنیا بھر کی نادر چیزیں جمع کی گئیں۔ مذہبی معاملات میں سلطان رواداری پر عمل کرتا تھا اور بزدل شمشیر لوگوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کرتا تھا۔ مذہبی معاملات میں سلطان رواداری پر عمل کرتا تھا
وہ بزور شمشیر لوگوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کرتا تھا۔ اس نے غزنی میں ہندو باشندوں کے لیے علیحدہ مکانات تعمیر کرائے جہاں وہ آزادی سے اپنی مذہبی عبادت کر سکتے تھے۔ محمود کی فوج میں چند ہندو دستے بھی شامل تھے جو اسے ہندی مہمات میں مدد دیتے تھے۔ ہندوستان میں بھی سلطان نے مسجدیں تعمیر کیں اور اسلامی مبلغ تعینات کیے۔ محمود سنی مسلمان اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ لوگوں کے اخلاق کی دیکھ بھال کے لیے اس نے محتسب مقرر کیے ہوئے تھے جو ان کے اخلاق کی نگرانی کرتے تھے۔ ایشیائی تاریخ میں محمود کا درجہ بہت ممتاز ہے۔ وہ بے پناہ قوت ارادی کا مالک تھا۔ ابتدا ہی سے اسے بہترین تعلیم و تربیت ملی ہوئی تھی۔ وہ ایرانی ادب کا دلدادہ تھا۔ چنانچہ ساسانی سلطنت کے خاتمے پر بہت سے ایرانی شاعروں اور ادیبوں نے غزنی میں آ کر پناہ لی۔ سلطان گو ایک بڑا فاتح تھا مگر اعلیٰ پائے کا تدبر اور قانون دان نہ تھا۔ اس نے اپنی تمام سلطنت کا انتظام 2 ایرانی امراء خواجہ احمد مہمندی اور ابو العباس کے سپرد کر رکھا تھا۔ فتوحات کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مفتوحہ علاقے کا انتظام تسلی بخش نہ ہو سکتا تھا۔ دور دراز علاقوں میں قانون کا نفاذ ناممکن تھا اور نہ پولیس کا انتظام اتنا اچھا تھا کہ جرائم کا انسداد ہو سکتا۔ اگرچہ سلطان کو انتظامی معاملات کی طرف پوری توجہ دینے کی مہلت نہ ملی مگر وہ انصاف اور رعایا پرور حکمران تھا۔ مقدمات کے فیصلے قانون شرع کے مطابق خود کیا کرتا تھا اور مظلوموں کی داد رسی میں تامل نہ کرتا تھا۔